بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 105۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مقطوع اور حدیث منقطع میں فرق۔ قائل کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کا ذکر چل رہا تھا۔ قائل کے اعتبار سے حدیث کی اقسام تین تھی: حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، صحابی کا قول فعل عمل ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اور تابعین یا تبع تابعین کا قول فعل عمل ہو تو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ ان تمام اقسام کی تفصیل گزر چکی ہیں۔ یہاں اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ان اقسام کا خلاصہ بیان کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ مقطوع اور منقطع میں کیا فرق ہے۔ بظاہر دیکھ لیا جائے تو مقطوع اور منقطع کی شکل ایک جیسی لگتی ہے، یعنی قریب قریب ہیں، دونوں قطع سے ہیں، تو لیکن دونوں میں فرق ہے۔ منقطع کا ذکر پہلے گزر چکا غیر متصل حدیث کے تحت میں۔ مقطوع تو اس کو کہتے ہیں کہ جو تابعی یا تبع تابعی کا قول ہو، اور منقطع اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث میں راوی گرا ہوا ہو۔ تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن الفاظ میں ایک دوسرے کے ایک جیسے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس سبق میں ان دونوں کے درمیان فرق بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ: فالقسم الاول مما تقدم ذکره من الاقسام الثلاثه وهو ما تنتهي اليه غاية الاسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء باسناد متصل ام لا، والثاني الموقوف وهو ما انتهى الى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما انتهى الى التابعي۔ پہلی قسم گزشتہ تین اقسام میں سے وہ ہے جس میں سند کی انتہا اس تک پہنچی ہوئی ہو، یعنی بالکل سند آخر تک پہنچی ہوئی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل ہو، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ سواء كان ذلك الانتهاء باسناد متصل ام لا، برابر ہے کہ یہ انتہا سند متصل کے ساتھ ہو یا سند متصل کے ساتھ نہ ہو۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ بیان کر رہے ہیں ماقبل مباحث کا، لیکن یہ ایک اضافی بات بھی کی ہے کہ مرفوع اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل تقریر جس میں ذکر ہو، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سند متصل ہو۔ اگر سند غیر متصل بھی ہو، لیکن اس حدیث میں اس سند کے بعد جو قول فعل عمل تقریر ذکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کا ذکر ہے، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ لہٰذا مرفوع کے لیے ضروری نہیں کہ وہ متصل بھی ہو۔ دوسری قسم موقوف ہے جس میں صحابی تک حدیث پہنچی ہوئی ہو، اور تیسری مقطوع ہے جس میں تابعی تک بات پہنچی ہوئی ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: وَمَن دُونَ التَّابِعِيِّ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيهِ أَيْ فِي التَّسْمِيَةِ مِثْلُهُ، تابعی کے بعد جو اتباع تابعین ہیں یا ان کے بعد بھی جو حضرات کی روایت ہے وہ اس نام میں برابر ہے، یعنی جس طرح کہ تابعی کی روایت کو مقطوع کہتے ہیں، تو اسی طرح جو بعد کے حضرات کی روایت ہیں ان کو بھی مقطوع کہتے ہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو موقوف علی فلان بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر موقوف علیحدہ ذکر کیا جائے تو یہ تو صحابی کے قول فعل عمل تقریر کو کہتے ہیں، لیکن اگر موقوف علی فلان ذکر کیا جائے تو یہ پھر مقطوع کے لیے بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: فحصلت التفرقۃ فی الاصطلاح بین المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الاسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد اطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح۔ لہذا اصطلاحی اعتبار سے مقطوع اور منقطع میں فرق ہے۔ منقطع وہ اسناد کے مباحث میں سے ہیں جیسے کہ گزر چکا، اور مقطوع کا تعلق متن کے مباحث سے ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ البتہ بعض علماء کرام نے اس کو اس کی جگہ میں
یعنی مقطوع کو منقطع کی جگہ میں، اور اس کے برعکس یعنی منقطع کو مقطوع کی جگہ میں اس کا اطلاق کیا ہے مجازی طور پر۔ اصطلاح سے انہوں نے تجاوز کیا ہے، اصطلاح تو اس طرح نہیں ہے لیکن انہوں نے مجازاً اس پر اطلاق کیا ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے غلطی انسان سے ہو سکتی ہے کہ ایک کی جگہ دوسرے سمجھ لے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مقطوع اور منقطع ان کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دونوں قطع یقطع سے ہے، جس کا معنی ہے کاٹنا، اور لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ مقطوع اس حدیث کو کہتے ہیں اور یہ متن کے مباحث میں سے ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل، جس میں تابعی کے قول فعل عمل کا ذکر ہو، اور منقطع اس کو کہتے ہیں یہ اسناد کے مباحث میں سے جس میں سند غیر متصل ہو اور سند میں راوی گرا ہوا ہو۔ اس کی تفصیل گزر چکی تھی، لیکن اور اس طرح ایک اور بیس ہم نے غریب الحدیث میں اور الحدیث الغریب میں بھی بیان کی تھی۔ بظاہر ان دونوں میں بھی آپس میں مماثلت ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ الحدیث الغریب اس کو کہتے کہ اس کی روایت کرنے والا ایک ہو، اور غریب الحدیث اس کو کہتے کہ حدیث میں جو مشکل الفاظ ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے مواقع پر فرق کرنا چاہیے تاکہ ایک کو دوسری کی جگہ میں استعمال کرنا لازم نہ آئے۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض محدثین مقطوع کی جگہ منقطع کا اطلاق کرے، منقطع کی جگہ مقطوع کا اطلاق کرے، یعنی وہ روایات جو تابعی کی ہو اس پر منقطع کا اطلاق مقطوع کا اطلاق ہونا چاہیے، اس پہ وہ منقطع کا اطلاق کر دیتے ہیں، یا وہ روایت جس میں راوی گرا ہوا ہو اس پر منقطع کا اطلاق کرنا چاہیے لیکن اس پر مقطوع کا اطلاق کر دیتے ہیں، لغت کے اعتبار سے کہ لغت میں بھی مقطوع کٹے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ مجازی ہوگا، اور درست استعمال یہ ہے کہ اس کو اپنی اپنی جگہوں میں استعمال کیا جائے۔ آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یقال للاخیرین الموقوف والمقطوع الاثر، ان آخری دو قسموں کو یعنی موقوف اور مقطوع کو اثر بھی کہتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہوگا کتاب کے بالکل شروع میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے حدیث اور خبر میں فرق بیان کیا تھا، اور پھر اس کے ضمن میں اثر کا بھی ذکر کیا تھا، تو وہاں ہم نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں۔ بہرحال متقدمین جو علماء کرام تھے وہ اثر کا اطلاق بینہی حدیث اور خبر پر کرتے تھے، یعنی ان کے درمیان ان کے نزدیک حدیث اور خبر اور اثر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ جیسے دیکھ لیں شرمانی الآثار، تو وہ آثار کا اطلاق مرفوع حدیث پر بھی کرتے تھے، لیکن متاخرین میں اور خاص طور پر احناف اور فقہائے خراسان میں کہ ہاں اثر کا اطلاق وہ موقوف اور مقطوع پر زیادہ ہونے لگا۔ نیچے نور الدین طر صاحب فرماتے اقسام الحدیث من حیث قائلہ ثلاثۃ فیما ذکر المصنف ہی المرفوع ما اضیف نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الموقوف ما اضیف الی الصحابی، المقطوع ما اضیف الی التابعی او من بعدہ۔ نور الدین طر صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے مصنف نے ذکر کیا قائل کے اعتبار سے حدیث کی اقسام تین ہیں، مرفوع جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو، موقوف جس میں صحابی کی طرف نسبت ہو، مقطوع جس میں تابعی یا من بعدہ کی طرف نسبت ہو، لیکن یہاں ایک چوتھی قسم بھی ہونی چاہیے اور وہ حدیث قدسی ہے، وہو ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسندہ الی ربہ عز وجل۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 سبق پہلے ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بحث کی تھی، حدیث قدسی کے بارے میں، جب مرفوع اور موقوف وغیرہ کی بحث شروع ہو رہی تھی تو ہم نے اس پر تفصیلی بحث کی تھی، وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نور الدین طر صاحب فرماتے ہیں واشار المصنف بقولی سواء كان باسناد متصل ام لا الى انه لا يشترط في هذه الاقسام اتصال السند۔ مصنف نے اپنے قول سواء كان باسناد متصل ام لا اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان اقسام میں اتصال سند ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح
حدیث کے جو دیگر شرائط ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ راوی عادل ہو، ثقہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اس کو دیکھا جائے گا کہ قائل کون ہے. اور پھر البتہ اس کے بعد حدیث مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے، یہ پھر اگلے مرحلے میں اس پر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے حدیث میں قبولیت کی صفات موجود ہے تو قبول کیا جائے گا سند اور متن کے اعتبار سے، اور اگر مردود کی صفات اس میں موجود ہے تو رد کیا جائے گا. پیچھے یہ بیان کیا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقطوع اور منقطع کے درمیان فرق بیان کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ منقطع یہ مباحث الاسناد میں سے ہے جس میں راوی گرا ہوا ہوتا ہے، اور مقطوع یہ متن کے مباحث میں سے ہے جس میں متن کے جو قائل ہے اس کو دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ بعض حضرات مقطوع کو منقطع کی جگہ اور منقطع کو مقطوع کی جگہ استعمال کرتے ہیں. شیخ ابراہیم اللہم فرماتے ہیں کہ جو حضرات اس طرح کرتے ہیں ان میں ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ حضرات جو منقطع حدیث ہے اس پر مقطوع کا بھی اطلاق کرتے ہیں، اور بعض متاخرین بھی اس کو زیادہ یعنی اس طرح زیادہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، جیسے ابن طاہر المقدسی، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید العطار. اور رشید العطار نے اسی وجہ سے اپنی کتاب کا نام بھی رکھا ہے غرر الفوائد المجموعہ فی بیان ما فی صحیح مسلم من الحدیث المقطوعہ. اب انہوں نے مقطوعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس مقطوعہ سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ مسلم شریف میں جو احادیث تابعین کے اقوال ہے وہ ذکر کریں گے یا افعال ہے یا ان کے آثار ہے، بلکہ ان کا مطلب وہ روایات ہے جو غیر متصل ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بحث کی ہے. بہرحال اس سبق میں قائل کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام تھی اس کا خلاصہ بھی ذکر ہو گیا، اور ساتھ مقطوع اور منقطع کے درمیان فرق بھی گزر چکا.